والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح باسم ربك العظيم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رکوع میں آپ علیہ السلام اس انداز میں بیٹھا کرتے تھے. صحابی بیان کرتے ہیں اگر نبی علیہ السلام اپنے کمر کو مکمل سیدھا کر کے نبی علیہ السلام رکوع میں تشریف رکھتے تھے. اگر آپ علیہ السلام کی کمر کے اوپر اگر پانی کا کوئی برتن نہ رکھا جائے وہ بھی ٹھہر جائے. اس حد تک نبی علیہ السلام اپنے کمر کو صحیح طرح سیدھے کیا کرتے تھے. اور اسی طرح جناب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رازدان رسول کے نام سے مشہور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راز و نیاز کی باتیں جناب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے. جناب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فتن کے حوالے سے، قیامت کے قریب ہونے والے فتنوں کے حوالے سے اکثر روایتیں جناب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی ہے. تو جناب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو رکوع کرتے ہوئے دیکھا اور وہ رکوع اطمینان سے رکوع نہیں کرتے تھے. تو جناب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ما صلیت، جس انداز میں رکوع کر کے تو نے نماز پڑھی ہے یہ تیری نماز ہوئی ہی نہیں ہے. وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اسی طرح رکوع کرتے ہوئے اگر تو مر جائے، تجھ پر موت آ جائے، تو یاد رکھنا تو اس فطرت پہ تیری موت نہیں آئے گی جس فطرت پہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دین دے کر بھیجا ہے. اسی طرح جناب برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے جو رکوع کا جو دورانیہ تھا، وسجودہ اور آپ کے سجدوں کا جو دورانیہ تھا، وقعودہ اور دو سجدوں کے درمیان جو قعدہ کا جو دورانیہ تھا، وقعودہ بین السجدتین واذا رفع رأسہ من الرکوع، اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد جو قیام نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے، اس قیام کا جو دورانیہ تھا ما خل القیام والقعود قریبا من السواء، قیام کے قریب آپ علیہ السلام اور رکوع کے بعد آپ کھڑے رہتے تھے، اور قیام کے قریب آپ رکوع میں رہتے تھے، قیام کے قریب آپ سجدے میں رہا کرتے تھے، اور قیام کے قریب آپ علیہ السلام دونوں سجدوں اور دونوں سجدوں کے درمیان آپ بیٹھا کرتے تھے. اور آپ علیہ السلام نے جناب رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باقاعدہ حکم دیا اذا رکعت فضع راحتیک علی رکبتیک، جب بھی تو رکوع کرے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنے کے اوپر اچھی طرح رکھ لے، وامدد ظہرک، اور اپنی جو پیٹھ ہے پیٹھ کو مکمل سیدھا کر لے. اب یہ تھا نبی علیہ السلام رکوع میں کرنے والے کام، جو اللہ کے نبی علیہ السلام جس انداز میں رکوع کیا کرتے تھے، رکوع کا انداز یہ تھے. اب سوال یہ کہ رکوع میں نبی علیہ السلام پڑھتے کیا تھے؟ نبی علیہ السلام کے اوپر جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، جناب عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسبح باسم ربک العظیم، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی فسبح باسم ربک العظیم، آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے اس عظمت والے عظیم رب کی تسبیح بیان کریں. تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا اجعلوها فی رکوعکم، اب اس آیت پر عمل اپنے رکوع میں کر کے دکھا دو. اور لہذا رکوع میں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو سب سے عظیم ہے، میں بالکل اپنے کمر کو جھکا کر، اپنے آپ کو جھکا کر اور رکوع کی حالت میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، اس بات پر میرا ایمان ہے عظمت والا اگر کوئی ہے وہ سب سے میرا عظیم رب جو رب العرش العظیم ہے،
وہ سب سے بڑی عظمت والا اگر دنیا میں کوئی ہے میرا رب ہے. میں جھک کر عجز و انکساری کر کے یہ اعتراف کرتا ہوں اللہ عملاً میں اپنے آپ کو جھکا کر تیری عظمت کا نعرہ لگاتا ہوں اور زبان سے بھی میں کہتا ہوں سبحان پاک ربی العظیم. میرا عظیم رب اس نے مجھے بلایا ہے لہٰذا وہ پاک ہے. یہ کم سے کم 3 بار. یہ عموماً ہمارے ہاں ہم زیادہ سے زیادہ 3 بار پڑھ کے اور رکوع سے جلدی اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور عموماً جب یہ جائز ہے, یہ میں نہیں کہتا کہ یہ ناجائز ہے, جب آپ امام کے پیچھے ہوں اگر رکوع لمبا ہونے کی صورت میں عموماً جب ہم سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھ لیتے ہیں, پڑھنے کے بعد ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. نہیں, جب تک آپ رکوع کی حالت میں ہیں آپ نے ان الفاظ کو دہراتے ہی رہنا ہے. تو جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکان یقول فی رکوعہ. حذیفہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ میں نے نماز پڑھی, آپ علیہ السلام رکوع میں کثرت کے ساتھ یہ کہتے تھے سبحان ربی العظیم. سبحان پاک ہے, ربی جو میرا رب, العظیم جو سب سے عظیم رب ہے وہ پاک ہے, 3 مرات 3 بار. وَإِذَا سَجَدَ جب آپ علیہ السلام سجدہ کرتے تو آپ علیہ السلام فرماتے سبحان پاک ہے ربی الاعلیٰ. میں اپنے آپ کو زمین کے ساتھ لگا کر, زمین کے ساتھ اپنے پیشانی لگا کر, اعلیٰ بلند و بالا اگر کوئی ہستی ہے وہ میرا رب ہے. اور جب نبی علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلیٰ تو نبی علیہ السلام اجعلوها فی سجودکم, لہٰذا اس آیت پر عمل کرو سجدے کے اندر. تو لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام اور رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم اور سجدے میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ آپ پڑھا کرتے تھے. اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رکوع میں یہ دعا بھی پڑھ لیا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک تو پاک ہے, ربنا اے ہمارے رب, وبحمدک تیری تعریفوں کے ساتھ تو پاک ہے, اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے بخش دے. اسی طرح نبی علیہ السلام رکوع میں یہ بھی دعا کیا کرتے تھے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدوں میں یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. سبوح بہت پاکیزگی والا, قدوس بہت ہی مقدس ذات, رب الملائکۃ والروح فرشتوں کا بھی رب ہے وہ, والروح اور جبریل امین علیہ السلام کا بھی رب ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام یہ دعا بھی پڑھ لیا کرتے تھے. جناب اوف بن مالک الاشجعی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں فرماتے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. سبحان پاک ہے ذی الجبروت قدرت والا طاقت والا وہ اللہ, والملکوت بڑے ملک والے وہ اللہ, والکبریاء بڑائی والے اللہ, والعظمتی اور عظمت والا میرا رب وہ پاک ہے ہر قسم کے عیوب و نقائص سے. میں انسان ہونے کے حوالے سے کمزور ہوں, وہ رب کمزوریوں سے پاک ہیں. میں پیشانی سجدے میں رکھ کے میں اپنے کمر کو جھکا کر اس اللہ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں ذل جبروت جو قدرت والا ہے, جو طاقت والا ہے, مجھے دینے پر قدیر بھی ہے اور مجھے پکڑنے پر وہ اللہ ذوالقوۃ المتین بھی ہے. والملکوت اس اللہ سے مانگنے آیا ہوں جو بڑے مملکت کے اللہ کیا ہے مالک ہے. والکبریاء وہ اللہ حقیقی معنوں میں بڑائی والا ہے, والعظمتی اور عظمت والا ہے. لہذا عظیم ہستی سے مانگنے کے لیے میں کمر جھکا کے اس اللہ سے مانگتا ہوں. اور اسی طرح نبی علیہ السلام یہ دعا بھی کیا کرتے تھے. جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام رکوع میں یہ دعا بھی کیا کرتے تھے. تو جن کو یہ دعائیں یاد ہے, جو دعائیں یاد نہیں ہیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں, خصوصاً رمضان مبارک میں. اللہم لک رکعت, اے اللہ میں تیرے لیے ہی جھکتا ہوں. جھکنا عبادت ہے, لہٰذا اللہ یہ جھکنے والی جو عبادت ہے میں صرف تیرے لیے ہی جھکتا ہوں. وَبِكَ آمَنْتُ, اللہ جھکتا اس لیے ہوں کہ میں تیری اوپر ایمان رکھتا ہوں. وَلَكَ أَسْلَمْتُ, اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں. اللہ تیری فرمانبرداری کرتے ہوئے میں جھکتا ہوں. خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي, اللہ تیرے لیے تیرے ڈر سے, تیرے پکڑ کے ڈر سے خشع ڈر گئے. لکا تیرے لیے سمعی میرے کان, وبصری اور میری آنکھ, ومخی اور میرے مغز, وعظمی اور میرے ہڈیاں بھی
ڈر گئی ہے، وعصبی اور میرے جو پٹھے ہیں وہ بھی ڈر گئے، ومستقلت به قدمی اور ہر وہ اعضاء میرے جسم کا جسے میرے پیر نے اٹھایا ہوا ہے، اللہ ڈر کی وجہ سے تیرے اوپر ایمان لاتے ہوئے اور تیری فرمان برداری کرتے ہوئے اللہ میں سجدہ بجا لا رہا ہوں۔ یہ وہ دعائیں ہیں کہ نبی علیہ السلام دوران رکوع اللہ کے نبی رکوع میں یہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ البتہ رکوع کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا وساجدا، لوگوں یاد رکھو مجھے رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب، اور رکوع کے اندر جتنے ہو سکے رب کی عظمت بیان کیا کرو۔ واما السجود فاجتہدوا فی الدعاء، لیکن سجدے کی حالت میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ کیوں؟ فقمن ان یستجاب لکم، جو سجدے میں انسان جو دعا کرتا ہے، سجدے میں انسان رب کا زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا سجدے میں کی جانے والی دعا قبول ہونے کا زیادہ چانس، فقمن زیادہ امکان ہے ان یستجاب لکم، سجدے میں کی جانے والی دعا، لہذا سجدے میں جو بھی دعا کرے نماز کے اندر وہ عربی میں ہونی چاہیے۔ اگر آپ عام حالات میں اگر آپ اس میں سجدے میں دعا کریں، نماز سے باہر اگر آپ سجدہ کر کے دعا کریں، اس میں آپ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سنت کے مطابق نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔